السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے اس ٹاپک کے اندر کوالیفیکیشن آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کا الیکشن کیسے ہوتا ہے، اس کو اس کے عہدے سے امپیچمنٹ کے ذریعے کیسے ہٹایا جاتا ہے، اس کے عہدے کی ٹرم یا میعاد کتنی ہے، پریویلیجز کون کون سے ہوتے ہیں اسے حاصل، اور ایک ایکٹنگ پرائم منسٹر کیا کرتا ہے، یہ ہم نے سب ریڈ آؤٹ کیا تھا. اور آج ہم نے صدر کے اختیارات پڑھنے ہیں. اختیارات میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ صدر کے پاس انتظامی اختیارات کون سے ہوتے ہیں. انتظامیہ کا مطلب ہوتا ہے حکومت چلانے والا ادارہ، حکومت چلانے والی مشینری. حکومت کے 3 حصے آپ نے پڑھے تھے، حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں. فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھا تھا مقننہ یعنی لیجسلیچر یعنی قانون ساز ادارہ، انتظامیہ یعنی حکومت ملک کا انتظام چلانے والا ادارہ، اور عدلیہ یا جوڈیشری یعنی وہ ادارہ جو انتظامیہ جن افراد کو کسی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑتی ہے ان کو سزائیں دینے کا اختیار جس ادارے کے پاس ہوتا ہے اس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پریزیڈنٹ کے انتظامی اختیارات پڑھیں گے کہ صدر کے پاس انتظامیہ سے ریلیٹڈ، حکومت سے ریلیٹڈ کون سے اختیارات ہوتے ہیں. بنیادی طور پر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا دنیا میں جہاں جہاں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایک انتظامی عہدہ ہوتا ہے جس کا کام ملک کا انتظام سنبھالنا ہے. اگر پارلیمانی نظام ہے جس میں وزیر اعظم کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، تو پارلیمانی نظام میں انتظامیہ کے اختیارات زیادہ تر وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں اور صدر کے اختیارات برائے نام ہوتے ہیں. اور اگر صدارتی نظام ہے تو انتظامی اختیارات کا سربراہ حکومت اور ریاست دونوں کا سربراہ صدر ہوتا ہے. 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کا صدر ریاست کا سربراہ ہے، اس کے پاس برائے نام اختیارات ہوتے ہیں اور پورے ملک کے لیے وہ ایک اتحاد کا مظہر سمجھا جاتا ہے اور اس سے پوری قوم اپنا نمائندہ سمجھتی ہے. وزیر اعظم کا تعلق جس پارٹی سے ہوتا ہے وہ اس پارٹی کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن صدر کو پورے ملک کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے. اس کی کسی پارٹی سے اس کا تعلق بھی ہو تو اس کی ایفیلیشن صدر بننے کے بعد اس کے ساتھ نہیں رہتی، اس کی وابستگی اپنی پارٹی سے ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسے اسپیکر کی پرسنالٹی ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہوتی ہے، اس سے غیر جانبداری توقع کی جاتی ہے، اسی طرح صدر سے بھی غیر جانبداری توقع کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر 1985 میں 8ویں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد 17ویں ترمیم کی گئی. 2 ایسی ترامیم تھیں. 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات کو بڑھایا گیا اور وزیر اعظم کے برابر اسے اختیارات دے کر پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم اور صدر کے اختیارات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. پھر 13ویں ترمیم کے ذریعے ان اختیارات کو ختم کر کے دوبارہ سے پاکستان میں پارلیمانی نظام بحال کیا گیا. 17ویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ مشرف دور میں صدر کے اختیارات کو بڑھایا گیا. آپ کے یاد رکھنے کا صرف یہ پوائنٹ ہے اس میں کہ 2 دفعہ پاکستان کے اندر 1973 کا آئین نافذ ہونے کے بعد 2 دفعہ مارشل لا لگا اور دونوں مارشل لا میں ضیاء الحق اور پھر دوسری دفعہ جو جنرل مشرف تھا اس نے صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا اور وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کر دیا. 2010 سے جو 58(2)B کا آرٹیکل تھا جس کے تحت صدر کے اختیارات زیادہ تھے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور 2010 سے مکمل طور پر پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے جس میں صدر کے اختیارات بالکل کم ہیں. صدر کے انتظامی اختیارات ہم نے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں، تو اس میں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستان میں 1973 کے آئین کی جو ریئل آپ کہہ سکتے ہیں ریئل اسپرٹ ہے یا اصلی جو اس کی روح ہے اس کے مطابق صدر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے اور وہ صرف انتظامیہ کا ایک برائے نام سربراہ ہے. وہ اصل میں ریاست کا سربراہ ہے. حکومت کے جو بھی انتظامات ہیں یا اختیارات ہیں ان سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف ایک علامتی سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر پارلیمانی ملک میں صدر ایسے ہی علامتی سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن 2 دفعہ ایسی پاکستان میں ترامیم کی گئی، 2 بار ایسا کیا گیا کہ صدر کے اختیارات کو بڑھا کر وزیر اعظم کے برابر کیا گیا. تو اس لیے آپ کو کہیں پر یہ نظر آئے گا کہ صدر کے ہر اختیار میں انتظامی اختیارات میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہیں پر لکھا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے اور پھر کہیں پر لکھا ہوگا کہ 2010 کے بعد جب یہ ترامیم ختم ہوئی تو اب وزیر اعظم کے پاس ہی اصل اختیارات ہیں اور صدر کے پاس پہلے سے اختیارات نہیں رہے. سب سے پہلا جو انتظامی اختیار ہے صدر کے پاس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرتا ہے. صدر پاکستان
وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی مدد سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ آپ کو میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ انتظامیہ کا کام، مقننہ کا کام، حکومت کے 3 شعبے ہیں۔ مقننہ کا کام قانون بنانا، انتظامیہ کا ان کو نافذ کرنا، اور جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو عدلیہ سزا دیتی ہے، تو ان کو پکڑنا بھی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ تو انتظامیہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ تو صدر کا پہلا فرض، انتظامی فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کا بنائے ہوئے، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ دوسرا صدر کا یہ اختیار ہے، بیسیکلی جو کابینہ پر کنٹرول ہے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ ہر پارلیمانی ملک میں وزیر اعظم اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے وزراء کی ٹیم بناتا ہے، ان کو مختلف محکمے دیتا ہے، ان کی کارکردگی کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور وہ وزراء وزیر اعظم کے سامنے اپنی کارکردگی کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم ہی ان کو برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن جب پاکستان کے اندر 7ویں ترمیم کی گئی تو وزیر اعظم اس بات کا پابند تھا کہ وہ اپنے کابینہ کے وزراء، کابینہ کے اندر اپنے وزراء کو شامل کرتے ہوئے صدر سے بھی مشورہ لے، اور یہ مشورہ برائے نام نہیں تھا بلکہ اسے حقیقت میں، ریالٹی میں بھی صدر کے مشورے کے اوپر عمل کرنا پڑتا تھا، اور صدر کے مشورے اور تجویز سے وہ اپنے وزراء کو شامل کرتا تھا، اور صدر کے مشورے کے تحت ہی ان کو برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ صدر کے اپنے پاس بھی اختیار تھا کہ وہ ان کو ہٹا سکے۔ لیکن اب 2010 کی جب سے ترامیم ہوئی ہیں آئین کے اندر، اب پارلیمانی نظام دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، اور اب صدر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں رہا۔ اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹس یا تقرریاں۔ 73 کے آئین کے تحت جب آئین کے اندر ترامیم کی گئیں، 8ویں ترمیم بھی اور 13ویں ترمیم بھی، ان دونوں ترامیم کے تحت جو بھی وزیر اعظم جن وفاقی وزراء کا تقرر کرتا تھا، عدلیہ کے جسٹسز کا تقرر کرتا تھا، یعنی چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، اور اس کے علاوہ جسٹس جتنے بھی کورٹس کے اندر کام کرتے تھے ان کا، افواج کے چیف جو ہوتے ہیں ان کا، غیر ممالک میں جو امبیسڈر کام کرتے ہیں، چیف الیکشن جو آئینی ادارے اور عہدے تھے جیسے چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل، مختلف جو کونسلز ہیں ان کے چیئرمین، وفاقی محتسب کے ادارے ان کے چیئرمینز وغیرہ، ان سب اداروں کے اندر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن وزیر اعظم صدر کے مشورے سے کرتا ہے۔ 73 کے آئین کے جو ریئل فارم تھی اس کے مطابق وزیر اعظم صرف صدر سے برائے نام مشورہ کرتا تھا۔ بعد میں جب صدر کے اختیارات بڑھے تو صدر وزیر اعظم کے مشورے پر وزیر اعظم صدر کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند تھا، لیکن اب دوبارہ سے یہ ساری تقرریاں وزیر اعظم خود کرتا ہے، لیکن صدر سے برائے نام مشورہ لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ امور خارجہ پر صدر کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جتنی بھی بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں بطور سفیر، ان سے کاغذات نامزدگی وصول کرنا، دوسرے ممالک میں اپنے سفیروں کو بھیجنا، دوسری ریاستوں سے معاہدات کرنا، کسی نئی ریاست کو تسلیم کرنا یا کسی ریاست سے سفارتی تعلقات کو ختم کرنا، اور اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل دینا اور اس پہ عمل کروانے کا اختیار صدر کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں اپنے مخصوص نمائندے اور ایلچیز وغیرہ بھیجنا بھی صدر کے کنٹرول میں آتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جو انتظامیہ سے ریلیٹڈ زیادہ تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ ملک کی خارجہ پالیسی کو بنانا اور اس کے اوپر عمل کروانا، یہ سب وہ کام ہیں جو کہ وزیر اعظم کے زیر نگرانی ہوتے ہیں، اور وزیر خزانہ وزیر اعظم کے زیر نگرانی اور وزیر اعظم کی پارٹی کے جو منشور ہے اس کا اور وزیر اعظم کے نظریات کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس میں صدر کا زیادہ اختیار نہیں ہوتا، خاص طور پر جبکہ پاکستان میں جو نئی ترامیم ہے 2010 سے، ان کے تحت ان سارے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اب صدر کے اختیارات نہیں رہے۔ لیکن دوسرے ممالک میں اپنے سفیر کو مقرر کرنا، اپنے سفیروں کو دوسرے ممالک میں بھیجنا اور آنے والے سفیروں کا استقبال کرنا، غیر ممالک سے آنے والے وفود کا استقبال کرنا، یہ سب صدر کے رسمی اختیارات میں آتا ہے، اور یہ صدر کے اختیارات میں شامل ہے، چاہے صدر کے پاس اختیارات کم ہوں یا نہ ہوں۔ ہر سربراہ ریاست سے توقع کی جاتی ہے کہ جب اس کے ملک میں نئے امبیسڈرز آئیں گے تو ان سے کاغذات نامزدگی وصول کرے گا، ان کو ویلکم کرے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اس کا اپنے اداروں کی مدد سے، اور اسی طرح دوسرے ممالک کے اندر اپنے سفیروں کا تقرر کرے گا۔ سفیروں کے تقرر میں وہ وزیر اعظم سے مشورہ لے سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ اختیار بھی صدر کا ہی ہوتا ہے، اور ہر ریاست میں
سربراہ ریاست کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی امور پر صدر کو کچھ اختیارات حاصل ہیں، اور یہ اختیارات بھی اسے 18ویں ترمیم کے تحت حاصل ہوئے تھے، جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ ان جو دفاعی امور کے تحت اسے اختیارات حاصل تھے، اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور تینوں مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں، نیوی کے، بری فوج کے اور فضائیہ کے، ان تینوں کے جو سربراہ ہیں ان کی تقرری کرنا صدر کا کام ہے۔ صدر اس میں وزیر اعظم کے مشورہ لیتا ہے، اور اس کے علاوہ جنگ کو اعلان جنگ صدر کرتا ہے، کسی دوسرے ملک میں فوج بھیجنے کی حیثیت رکھتا ہے، اور دفاعی معاہدات بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ سارے کے سارے اختیارات صدر کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں، ذاتی طور پر وہ انتظامیہ کے اختیارات کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ان اختیارات کو استعمال کرتا تھا، اور 2010 کے بعد سے وزیر اعظم کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں کہ وہ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین، تینوں فوج کے سربراہ کو اعلان جنگ کرنا اور دوسرے ممالک میں افواج بھیجنا، یہ سب فیصلے وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن وہ صدر کے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ کہ جنگ کرنے کا جو اعلان ہے، اس کا رسمی اعلان سربراہ ریاست یعنی صدر ہی کرتا ہے، اور اسی طرح جو دفاعی معاہدات ہیں یہ بھی وزیر اعظم کرتا ہے، پارلیمنٹ کے مشورے سے کرتا ہے، لیکن اس میں وہ صدر کے مشورے کو شامل کرتا ہے، صدر سے اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو انتظامی اختیارات کو اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر پاکستان میں 1973 کے آئین کے مطابق اور 2010 کی ترامیم کے بعد سے جو پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام رائج ہے، اس میں پارلیمانی اختیارات مکمل طور پر وزیر اعظم کو حاصل ہیں، اور انتظامی اختیارات کے تحت جو اصل انتظامیہ کا سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہے، لیکن ریاست کا سربراہ، ریاست کی انتظامیہ کا برائے نام سربراہ صدر ہے، اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کچھ اختیارات پر ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے، اور 1985 اور 1985 اور 2001 میں جو دو ترامیم کی گئی، 8ویں اور 17ویں، اس کے بعد سے وزیر اعظم جن اختیارات کا استعمال کرتا ہے، صدر جن اختیارات کا استعمال کرتا ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ اور 2010 کے بعد سے جب سے پاکستان میں مکمل پارلیمانی نظام رائج ہوا ہے، یہ اختیارات زیادہ تر وزیر اعظم کے پاس واپس آ گئے ہیں، اور صدر کو جو اختیارات منتقل کر کے وزیر اعظم اور صدر کے جو عہدے تھے ان میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔